میرے رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں وضاحت کر کے بتا دیا. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابی کا نام دیکھے کتنا خوبصورت، ہمیں نام ہی نہیں ملتے بچوں کے نام رکھنے کے لیے. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گھر میں تھا تو میں سوچنے لگا. یہ نہیں فرماتے کہ میں بولنے لگا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے. فرماتے میں سوچنے لگا، میں سوچنے لگا کہ یہ نیکی آخر ہوتی کیا ہے، اور یہ شر اور بدی آخر کہتے کس کو ہیں. فرماتے ہیں جب میں سوچنے لگا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تم کیوں سوچتا ہے، تیرے سامنے دریا بہہ رہا ہے، جا جا کے مدینے والے محبوب سے پوچھ لے. اور یہ لفظ میں نے زبان سے نہیں ادا کیے، میرے دل میں تھے. میں مسجد نبوی شریف کا قصد کر کے، حضور کی بارگاہ کا قصد کر کے سرکار کے حضور حاضر ہوا تو مسجد صحابہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. فرماتے میں چونکہ حکم یہی ہے کہ جس کو جہاں جگہ ملے، جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھے، جو بعد میں آئے وہ پیچھے بیٹھے. وہ کہتے میں پیچھے بیٹھ گیا. اب قربان جاؤں محبوب کے علم شریف پر. حضور فرمانے لگے ادن منی یا وابصہ، وابصہ تو ذرا آگے نہیں آ جاتا. کہتے میں آ کے 7ویں صف میں بیٹھ گیا تو حضور نے پھر فرمایا ادن منی یا وابصہ، اور یار ذرا اور قریب آ جا. میں 3ری صف میں آ گیا تو فرمایا ادن منی یا وابصہ، وابصہ نیڑے آ جا یار. اور کہتے میں اتنا قریب آیا کہ محبوب کے مقدس گھٹنوں سے میرے گھٹنے مس ہونے لگ گئے. اتنا قرب کریم نصیب ہوا کہ میں اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگا. دائیں بائیں والے لوگ مجھے رشک سے دیکھنے لگے کہ دیکھو کہاں وابصہ بیٹھ گیا، کہاں اسے جگہ نصیب ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میرے رسول کریم علیہ السلام نے نہ بغیر میرے کچھ کہے ہی فرمایا بتاؤ کیا پوچھنے آئے تھے. کہتے میں ابھی پوچھنے لگا تو فرمایا چل تو ٹھہر جا، میں بتاتا ہوں تو کیا پوچھنے آیا تھا. بتاؤں عرض کی حضور آپ بتا دیں تو کمال ہو جائے. تو حضور نے فرمایا تو سوچ کے آیا تھا، سوچ کے آیا تھا کہ میں پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے. سوچ کے آیا تھا. جناب وابصہ کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا حضور بالکل اسی طرح ہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے میرے دل پر ہاتھ مارا اور کریم رسول فرمانے لگے سوال میں نے بتا دیے، اور اب اس طرح کر کے جواب مجھ سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ لے. میں نے تیرے دل کو گویا دین کا عالم بنا دیا ہے، پوچھ اپنے دل سے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا بتا اندر سے آواز کیا آئی ہے، کیا آواز آئی. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ جس پہ دل جم جائے، سکون ہو جائے، وہ نیکی ہوتی ہے، اور جو سینے میں کھٹکتی رہے، شک رہے، وہ بدی ہے. جو کر کے سکون ہو کہ نہیں میں نے کوئی اچھا کام کیا، یہ نیکی ہے. اور جو کر کے بے سکونی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، وہ بدی ہے، وہ نقصان ہے، وہ شر ہے. یہ خاصیت اللہ نے ہر بندے میں پیدا کر دی. جو کام کر کے آپ کو سکون ملتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھوں کو راحت ہوتی ہے، دل کو سکون ہو، یار میں نے الحمدللہ کو نیکی کا کام کیا، وہ نیکی ہے. اس کے لیے تفصیلات میں جانے کی اور 15 مفتیوں سے فتویٰ لینے کی کیا بات. ہم رعایت چاہتے ہیں، رعایت. انشورنس کرا لی ہے، بینک سے کاروبار شروع کر لیا ہے، سود کا کام شروع ہو گیا ہے. اب اس مولوی سے بھی پوچھا، اس مولوی سے بھی پوچھا، اب اس سے بھی پوچھا، اب اس سے بھی پوچھا. اب آگے کہنے لگے پیر صاحب 3 مولوی تو کہہ رہے تھے جائز ہے، تو 5 کہہ رہے تھے ناجائز ہے. تو یہ مولوی الجھتے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا تو مولوی کو چھوڑنا تو اپنے دل سے پوچھ، وہ کیا کہتا ہے. اگر وہ تجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے ایک دوست نے کہا کہ آدھے کہہ رہے تھے جائز ہے. میں نے کہا علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف رحمت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پر میرے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بخاری میں، حضور نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے. ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ پتہ نہیں ناجائز ہے. میرے رسول فرمانے لگے تم نے شک والی چیز سے بھی بچ کے رہنا ہے. تو جب کہیں اختلاف ہوتا ہے تو شک تو آ جاتا ہے نا، تو شک سے بھی بچیں، اپنے دل کو مطمئن کریں. لیکن ہم بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں گنجائش لینے، 3 طلاقیں دے دیں، پھر فتویٰ بھی لے لیا کہیں سے، کوئی کہانی سنا کے فتویٰ بھی لے لیا کہ رکھ سکتا ہے، دے بھی لیں 3 طلاقیں. لیکن میں نے ایسے لوگوں کو پاگلوں کی طرح باتیں کرتے دیکھا، کیونکہ اندر جرم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے.
پھر ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اس سے سوال پوچھتے ہیں، کوئی تسلی لینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ میرے بھائی ایسے تھوڑی کام چلے گا، تیرا دل مفتی ہے، تیرے اندر اللہ نے ایک ضمیر بٹھایا ہے، اس سے پوچھ۔ قرآن پاک نے ایک لفظ استعمال کیا جس کا نام ہے شاکلہ، قل کل یعمل علی شاکلۃ، یہ شاکلہ خول کو کہتے ہیں، خول چڑھا لیتے ہیں لوگ، برادری کا بھی خول ہوتا ہے، ضمیر کہتا ہے مان جا، پر میری برادری کیا کہے گی، دولت کا بھی خول ہوتا ہے، ضمیر کہتا ہے جھک جا، پر میری دولت ہے، میں اتنا مالدار ہوں، میرا قبیلہ ہے، یہ خول ہے، نہیں توڑ پاتے لوگ، ضمیر کو دباتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں۔ یقین کریں نیند نہیں آتی لوگوں کو، لوگ مرضی کی روٹی کھاتے ہیں، مرضی کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا، بستر اس طرح ہے جس طرح معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ جنت کی طرح میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں سارا کچھ اکٹھا کر لیا ہے، کبھی تکیہ منہ کے اوپر اور کبھی تکیہ منہ کے نیچے، کوئی آواز نہ نکالے خبردار۔ لیکن سنگیو یاد رکھنا، نیند روٹی سے سکون سے بیڈ سے نہیں آتی، نیند تو اس کے فضل سے آتی، وہ نہیں آ رہی، کیا کریں، روتے ہیں سسکتے ہیں۔ میں ایسے بیسیوں لوگوں کو جانتا ہوں جو آ کے کہتے ہیں حضرت جی دعا کر دو، گھر میں دل نہیں لگتا، کبھی اندر ہوں کبھی باہر ہوں، کبھی بھاگ کے جاتا ہوں کبھی واپس آتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی بیت گئی، فیصلہ ہی نہیں کر پائے، رستے پہ نہیں چل سکے، ادھر جانا تھا کہ ادھر جانا تھا، رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے، ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبھا، سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا ہے تے وچ قرآن اشارے، پر بلے شاہ رب انہوں ملنا ہی جیڑا یار تو تن من وارے۔ جناب آسیہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن سمجھ گئی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ فرعون نے کہا تیری بادشاہ جائے گی، تو ملکہ ہے، فرمایا جانے دے، کہ موسیٰ کا کلمہ نہ پڑھ مار پڑے گی، فرمایا پڑھنے دے۔ وہ جو 20 کنیزیں پہلے پیار کرتی تھی انہوں نے پھر بالوں سے پکڑ کے کھینچا، پھر فرعون نے ان کے ماں باپ کے سامنے ان کو مارا، ایڑیوں سے مارا، ٹھڈے کہتے ہیں ہم پنجابی میں، مارا پیٹا، جس محل میں لوگ ابرو کے اشارے پہ بھاگتے تھے اس محل میں ہاتھ باندھے گئے۔ پھر فرعون نے ان کے وجود پر تلوار کے کٹ لگا کے اس میں مرچیں بھریں، آدھی رات تھی، سردی میں لیٹی ہوئی تھیں اور تکلیف تھی، بندھی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ گزرے تو کہنے لگے آسیہ کس حال میں ہے، پوچھنے آیا ہوں۔ کہ موسیٰ میری چھوڑیے، بتا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ میرا مالک میرے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اس کا اس وقت میں نے حق پہچان کے پھر میں نے نہیں دیکھا دنیا کیا کہتی ہے۔ اور میرے بھائی اگر تو حق پہ ہے تو زلیخا الزام لگائے تو سارا مصر کہے کہ یوسف معاذ اللہ غلط کر گئے، اگر تو حق پہ ہے سارا مصر کہے تو حضرت یوسف فرمایا کرتے تھے مجھے پریشانی کوئی نہیں، اس لیے کہ میرا ضمیر تو مطمئن ہے نا۔ وہ سالوں بیت گئے یہ ثابت کرنے پہ کہ میں ٹھیک ہوں، پر ضمیر میرا مطمئن ہے، تو مجھے کسی شخص کی کسی بات کی کوئی پرواہ۔ اگر ضمیر ہی مطمئن نہیں، اگر اندر ہی کھڑا ہونا نصیب نہیں، تو مجرم ہے، تو قیدی ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، تو کسی کے ساتھ انصاف کیا کرے گا؟ تو اپنے من کے ساتھ نہیں کر سکا، تو اپنے وجود کے ساتھ منصف نہیں، تو کسی کو کیا اور انصاف دے گا؟ سارے یزیدی 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، جگر گوش ہے رسول، نور دیدہ بطول، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ چڑھ کے کہتے ہیں اور بتاؤ پوری دنیا میں کوئی کسی نبی کا نواسہ اس وقت ہے؟ اور فرمایا میرے بعد تمہیں ساری دنیا ملے گی پر کسی نبی کا کوئی نواسہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، تو جو نبی کوئی نہیں آئے گا تو نواسہ کیسے آئے گا؟ اور میں تنہا ہوں، 22,000 کا لشکر، عمر بن سعد نہیں پہچان سکا حق کو، خالد بن یزید نہیں پہچان سکا، عبید اللہ ابن زیاد نہیں پہچان سکا، یزید نہیں پہچان سکا، لیکن ایک شخص تھا جس نے سب سے پہلے امام حسین کو کربلا میں روکا، تو اس کا نام تھا حور بن یزید۔ حور بن یزید
اس نے جب آخری تقریر سنی نا امام حسین کی تو عمر بن سعد سے جا کے کہنے لگا حسین کو واقعی شہید کرنا ہے؟ واقعی شہید کرنا ہے حسین کو؟ پکا پروگرام ہے؟ تو عمر بن سعد کہنے لگا حکم یہی ہے۔ تو کہنے لگا تم نے تو کہا تھا بس روکنا ہے، تھوڑی دیر پانی بند کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، تو شہید کرو گے؟ ہم نے کہا ہاں فیصلہ یہی ہے۔ حور بن یزید کہتا ہے میں ایک ایک کے پاس گیا اور میں نے کہا تمہیں پتہ ہے وہ جگر گوشہ رسول ہے، اور تمہارے ضمیر کدھر گئے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن ہوا تھی نا ایک طرف کی تو لوگ چل رہے تھے۔ تو کہتے جب میں مایوس ہو گیا تو میں نے ایڑی لگائی گھوڑے کو اور میں نے کہا کہ تم سارے یزید کی مانو، عبید اللہ ابن زیاد کی مانو، تو میں تو اپنے ضمیر کی مانوں گا۔ میرا ضمیر آوازیں دے رہا ہے، میں کیسے تمہارے بیچ کھڑا رہوں؟ کہتے ایڑی لگائی تو امام حسین کے پاس، حضور میں آ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اور اس وقت تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں، تو یہاں تو آیا ہے تو یہ تو مار کھانی پڑے گی، 22,000 کا مقابلہ 70، تو بات سمجھ رہا ہے؟ تو حور بن یزید رو پڑے، کہنے لگے حضور ضمیر کا قیدی ہو کے مرنے سے بہتر ہے میں حسین کا غلام ہو کے مر جاؤں۔ یہ ضمیر کا قیدی ہو کے مجرم ہو کے مرنے سے بہتر ہے کہ میں حسین کا غلام، میں ضمیر کا قیدی ہو کے مر جاؤں، میری قبر بھی بے سکون رہے، تڑپتی رہے کہ یہ حق پہچان کے حق کی طرف نہ جا سکا، میرے اندر مد و جزر رہے، جوار بھاٹا رہے، اور میں ضمیر کا قیدی ہو کے نہیں مرنا چاہتا، حسین ابن علی کا غلام ہو کے مرنا چاہتا۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ کہاں ہے ابن زیاد کی قبر؟ کہاں ہے ابن سعد کی قبر؟ کہاں ہے یزید کی قبر؟ امام حسین کے مزار پر انوار کے ساتھ کربلا میں حور بن یزید کا بھی مزار بنا ہوا ہے۔ یہاں لوگ لعنتیں برساتے ہیں اور حور بن یزید کے پاس جا کے لوگ سلامیاں دیتے ہیں۔ ان ساروں پر جو دنیا کے ضمیر کے قیدی بن کے آئے ان پر لعنتیں ہیں آج تک، اور وہاں دعائیں ہیں۔ اگر تو ضمیر کا قیدی ہمیں پتہ ہے، اور یار ہم جانتے ہیں حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں اس کے لیے کوئی فتوے لینے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کیا کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں پتہ ہے صحیح کون کہہ رہا ہے اور غلط کون کہہ رہا ہے، پر ہم نے تو ادھر چلنا ہے جدھر ہوا چل رہی ہو، جدھر دنیا زیادہ ہو، جہاں رش زیادہ نظر آئے، جہاں بھیڑ چال زیادہ ہو، ہم نے ادھر چلنا ہے۔ سچی کھری دیانت والی ضمیر کی آواز، بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ، بھاگر کیوں بھاگتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے تھوڑا اندر جھانک، تھوڑی سی نا نظر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی نیچے کر، نیچے کر، برے بندے نو لبن ٹریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی، اندر تو دیکھنا تھوڑا۔ او بھائی اپنے یہ اس سے نکلیں، آپ اس سے نکلیں، یہ چیز آپ کو سکون دے گی، آپ کو خاموشی دے گی۔ آپ یقین کریں آپ کے پاس جتنا ہوگا نا اس پر آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ ضمیر کی آواز سنیں، خبردار دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت، ضمیر کی آواز سنیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نا حضرت عثمان غنی بھی تھے اس میں، تو جب بڑا ستایا قریش مکہ نے تو نبی پاک علیہ السلام نے کچھ صحابہ سے فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی سنا ہے بڑا اصول پسند ہے، تم چلے جاؤ۔ صحابہ چلے گئے، بلکہ حضرت عثمان غنی نے تو جب دوسری دفعہ گئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نجاشی کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں بھائی، تم میرے حکم سے ہجرت کر رہے ہو تو تمہاری ہجرت نجاشی کی طرف نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے، تم دین ایمان بچانے جا رہے ہو۔ یہ قافلہ نورانی قافلہ حبشہ چلا گیا، قریش مکہ کو سکون نہیں آیا۔ حسد کی آگ بہت بڑی مصیبت ہے، ہمارے اندر سینوں میں جلتی ہے کئی لوگوں کے بارے میں، ہم مانتے نہیں، ورنہ نا بہت بڑی بیماری ہے حسد، بہت بڑی بیماری۔ حاسد جو ہوتا ہے نا دراصل اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، معاذ اللہ، وہ کہتا ہے اس کو کیوں دیا ہے، مجھے دینا چاہیے تھا۔ تو اعتراض سامنے والے پہ نہیں، اعتراض تو اس پہ ہے جو تقسیم کرنے والا ہے۔ تو یہ حسد میں جلتے ہوئے دو سردار جو تھے ان کو تیار کیا، بڑے تحفے دیے، حبشہ بھیج دیا۔
اس نے جاتے ہی پہلے جو بادشاہ کے حواری تھے، وزیر مشیر تھے، ان کو تحفے دیے، پھر ایک بہترین عربی نسل کا گھوڑا بادشاہ کو دیا، اور ایک بڑا قیمتی جبہ جس پر سونے کا کام ہوا تھا، قیمتی جبے بادشاہ پہنتے تھے، وہ بادشاہ کو دیا، اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کے یہاں آ گئے۔ انہوں نے فتنہ برپا کر دیا۔ اگر آپ وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، اگر وہ عیسائیت قبول کر لیتے تب بھی ٹھیک تھا، پر وہ تو ہمارے بتوں کو بھی برا کہتے ہیں، اور آپ کا مذہب بھی تو نیا دین لے آئے، گھر گھر لڑائی شروع کرا دی، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، وہ یہاں آ گئے، ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ یار دیکھو، میں یک طرفہ فیصلے نہیں کرتا، میں ان کو بلاتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں۔ تو وہ جو ساتھ دائیں بائیں بیٹھے تھے وہ چونکہ کر چکے تھے، وہ کہنے لگے بلانے کی کیا ضرورت ہے، وہ نکالیں، جب ان کے یہ اتنے قیمتی لوگ آ گئے ہیں، سردار اس علاقے کے، تو ان کے ساتھ روانہ کریں۔ تو بادشاہ کہنے لگا چپ کرو، میں حواریوں کے طریقوں پہ نہیں چلتا، میں ضمیر کی آواز پہ چلتا ہوں۔ یہاں نا ہمارے جو دائیں بائیں بادشاہوں کے وزیر بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ سب صحیح کی رپورٹ دیتے ہیں، تو انہی کی باتوں پہ بادشاہ پھر کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہے۔ باہر نکلتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ سبزہ ہی سبزہ ہے ہر طرف، خزاں کہیں ہے ہی نہیں۔ وہ تو کبھی اس سے ملے نا جو انہیں صحیح بات بتائے تو سمجھ آئے۔ خیر، بادشاہ نے پیغام دیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام صحابہ جمع ہوئے، مشورہ کیا بات کیا کرنی ہے۔ کسی نے کہا یہ کہنا، کسی نے کہا یہ کہنا، کسی نے کہا یہ کہنا۔ حضرت جعفر طیار سے کہنے لگے چونکہ بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے آپ کو اچھا دیا ہے اور آپ کی بات میں اثر ہے، لہذا بات آپ کریں گے۔ جناب جعفر طیار کہنے لگے اگر بات میں کروں گا نا تو نہ میں کسی کا مشورہ مانوں گا، نہ میں کسی کی رائے سنوں گا، میں وہی کہوں گا جو میں نے رسول پاک سے سیکھا ہوا ہے، میں نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں بیان کروں گا۔ چلو بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، وہاں طریقہ تھا جو جاتا تھا سجدہ کرتا تھا۔ یہ پہنچے تو اپنے مخصوص طریقے سے سلام کلام کیا اور بیٹھ گئے۔ فوراً وہ جو گئے ہوئے تھے سردار قریش مکہ کہنے لگے بادشاہ تکبر دیکھا ہے، اکڑ دیکھی ان کی، آپ کو سجدہ ہی نہیں کیا۔ بادشاہ کہنے لگا بھی تمہیں نہیں پتا یہاں جو آتا ہے سجدہ کرتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کرتا ہوگا، پر ہم جس نبی کے ماننے والے انہوں نے ہمیں بتایا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود، سجدہ صرف اللہ کو، کسی کو کوئی تعظیم کے لیے کرے تو وہ بھی حرام ہے، سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز۔ جب صحابی نبی کو نہیں تو پیر مولوی کون ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، صرف سجدہ صرف اللہ کو۔ تو اب انہوں نے کہا قریش مکہ کے وہ سردار، وہ کہنے لگے لو جی بات تو بن گئی، نہ اسی پہ بادشاہ نکال دے گا، اسی پہ۔ اس نے کہا دیکھا جی، سن لیا جی، یہ کہتے ہیں جی ہم کسی کی تعظیم نہیں کرتے، صرف اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا اگر تو میں تمہارے اس اشتعال پہ آؤں تو گردنیں کاٹ دوں، اور اگر ضمیر کی سنوں نا، ضمیر کی تو کہہ تو یہ ٹھیک ہی رہے ہیں، اگر سنوں ضمیر کی تو کہہ تو یہ ٹھیک رہے ہیں کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز ہے۔ کہنے لگا میں بھی تو اسی طرح کا انسان ہوں جس طرح کے یہ ہیں، مجھے کس بات کا سجدہ۔ انہوں نے کہا یہ تو انوکھا بندہ مل گیا ہمیں، ہم تو کہہ رہے تھے کہ اشتعال دلائیں گے اور بندے لے جائیں گے۔ حضرت جعفر ابن طیار کہنے لگے بادشاہ یہ ہمیں لینے آئے ہیں تو ہم 2-3 سوال کر لیں؟ بادشاہ نے کہا بالکل کرو۔ اس نے کہا ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارا ایڈوانس پکڑ کے بھاگ آئے ہیں۔ وہ سردار کہنے لگے نہیں، تو فرمایا پھر تم کیا لینے آئے ہو؟ کہا ہم کچھ چوری کر کے آئے ہیں، کسی کا مال لے کے آ گئے؟ کہا نہیں، تو فرمایا پھر جو جس کا دل چاہے جس ملک میں مرضی رہے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں؟ اچھا جی یہ کہتے ہیں تم نے لڑائی پیدا کر دی ہے، تم نے لوگوں کو آپس کے اندر الگ الگ کر دیا ہے، نیا دین لے کے آ گئے ہو۔ تو جعفر طیار کرنے لگے بادشاہ ہم گلے کاٹا کرتے تھے، پھر اللہ نے ہمارے درمیان رسول پاک بھیجے، اب ہم گلے کاٹتے نہیں گلے ملا کرتے۔ بادشاہ ہم نہ جگہ جگہ جھکا کرتے تھے، اب ہمیں رسول پاک نے تعلیم دی ہے کہ ایک جگہ جھکنا، رب تمہیں باقی جگہ جھکنے سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تمہیں قوتیں دے دے گا۔ عقیدہ توحید نے ہمیں مضبوط کر دیا، ہم پڑوسیوں سے پیار کرتے ہیں، بھائی کا حق دیتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم اخلاق عالیہ کی طرف سفر کرتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، پیار کی بولی بولتے ہیں۔ انہیں پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ کہنے لگا بھی ایسا ہی ہے۔ کہا بالکل۔ تو بادشاہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو تو اپنے تحفے اٹھاؤ اور تم نکلو، میں تحفے نہیں دیکھتا، میں ضمیر کی آواز سنتا ہوں۔
حضرت سعید بن زید کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا، تو جناب عمر ملنے گئے تو تحفے بڑے لگے ہوئے تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا ہے کہ لوگوں نے تحفے دیے ہیں. فرمایا تحفے نہیں، تمہارے عہدے کا ہدیہ ہے، تم گورنر ہو تو تحفہ دیں گے، اپنے حق میں نرم کر. لیکن نہیں حضور مجھے تحفے ملے ہیں. تو جناب عمر نے بڑی بات کی، بہنوئی بھی تھے ان کے، حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ بہنوئی بھی. فرمانے لگے اچھا اگر لوگ تمہیں تحفے دیتے ہیں تو جا نا گھر جا کے اماں کے پاس بیٹھ، پھر دیکھتا ہوں کتنے تحفے آتے. یہ تو گورنر ہے تو تحفے آ رہے. میرے عزیز بات کو سمجھے. فرمایا اٹھاؤ تحفے. میں تحفے نہیں دیکھوں گا، میں ضمیر کی آواز سنوں گا. اب مسلمان خوشی خوشی چلے گئے. کافروں کو رات ابھی رہنا تھا، وہ رہے. سویرے ایک نئی چال چلی. کہنے لگے بادشاہ ایک بات رہ گئی ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے آپ لوگ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا؟ اس نے کہا ہاں معاذ اللہ استغفر اللہ، عیسائیوں کا طریقہ ہے. اس نے کہا کہ یہ نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کو اس طرح. اب اس سے ایک نیا کوحرام کھڑا ہو گیا دربار میں، ایک نیا طیش، مذہب کا کارڈ استعمال ہو گیا، ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی. اب دوبارہ کونے کونے میں باتیں ہونے لگی. وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں صحیح نظریہ نہیں رکھتے اور ہمارے ملک میں رہیں، بلاؤ جی بلاؤ جی. بلا لیا. اب مسلمان بھی پریشان ہوئے کہ دوبارہ کیوں بلایا ہے. تو اس سے پہلے جب گئے تھے تو حضرت سیدنا جعفر طیار نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا تھا، اور جب سنایا تھا تو بادشاہ سمیت اپنے سارے درباریوں کے رو بھی پڑا تھا. اب جب دوبارہ بلایا گیا تو کہا ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو. تو حضرت جعفر طیار کہتے ہیں وہاں بھی میں جھجکا نہیں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہنا وہ ہے جو میں نے اپنے نبی سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کہنا ہے سچی بات. کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ سن، ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. ہمارے محبوب نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. ہاں کواری اور پاک مریم کے بطن سے رب کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے بندے اور رسول. کواری پاک مریم کے بطن سے آئے، پر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. بادشاہ کہنے لگا جاؤ جا کے آرام سے رہو اپنے وطن میں، یہ تمہارا وطن ہے، اسی میں سکون سے رہو. کہنے لگا قسم اللہ کی عزت کی، عیسائی میری بات سے راضی ہوں یا ناراض ہوں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جنہوں نے بیان کیا وہی حق اور وہی سچ ہے. بالکل یہی دین ہے، یہی میں نے انجیل تورات زبور میں پڑھا ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب. تو اس کے حواری کہنے لگے یہ بھی آپ نے ان کی مان لی. کا نہیں، ان کی نہیں مانی، ضمیر کی مانی ہے. ان کی نہیں مانی میں نے اپنے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، ان کی نہیں مانی اپنے، بول کے بتائیے. میں نے بات مانی ہے اپنے برادری کی کہ ضمیر کی، قبیلے کی کہ ضمیر کی، علاقے کی کہ ضمیر کی، اپنے گھر والوں کی کہ ضمیر کی، پیسوں کی کہ ضمیر کی. بات مانی ہے میں نے اپنے، میرے اندر سے آواز آ رہی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو مان لیا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کے پاس خط بھیجا کہ تم مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ جا. اس نے جواب میں خط بھی بھیجا اور اپنا بیٹا بھی بھیجا اور تحفے بھی بھیجے. کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا مسلمان ہو جا، تو سونے میں ہو گیا ہوں، میری مجبوریاں ہیں، اسلام ظاہر کروں گا تو یہاں حالات اور ہو جائیں. حضور ہو گیا مسلمان. اور مجھے سیرت النبیہ کا وہ حوالہ نا میں کبھی مزے لے لے کے بیان کرتا ہوں اپنی تقریر، مزے لے لے مزے لے، اور بڑا مزہ آتا ہے. اصلاں نال جو نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے. ایک دفعہ نا وہاں سے حبشہ سے بھی کچھ مہمان آئے. تو پہلے یہ طریقہ تھا کہ جب نبی پاک کے پاس مہمان آتے تھے تو حضور صحابہ میں بانٹ دیتے، روٹی کھلاؤ اپنے گھر میں سلاؤ. یہ جو نجاشی کے مہمان آئے تو حضور نے ترکی خیمہ لگوایا، بڑا قیمتی ہوتا تھا، جیسے آج کل مارکی شارکی کا رواج نہیں، ترکی خیمے قیمتی خیمہ لگوایا. اور حضور نے فرمایا کھانا باہر نہیں پکے گا، یا عائشہ پکائیں گی یا فاطمہ پکائیں گی. گھر سے کھانا پکتا. اور فرمایا ابو ہریرہ، سلمان فارسی، بلال نہیں لے کے جائیں گے، خود اللہ کے رسول انہیں کھانا کھلائیں گے. تو صحابہ نے عرض کی سونے پرونے تو روز آتے ہیں، مہمان تو روز آتے ہیں، پر یہ رنگ. تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں جب میرے صحابہ گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے بڑا پیار کیا تھا، تو جو میرے غلاموں سے پیار کرے میں اس سے پیار نہ کروں، میں نہ محبت کروں. یہ انداز تھا. تو نجاشی مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا. اور جب یہ صحابہ واپس آنے لگے تو اس نے سلام بھی بھیجا، سواری بھی بھیجی اور ایک بندہ بھی بھیجا. کہنے لگا محبوبہ یہ میں گواہ بھیج رہا ہوں
اپنے غلاموں سے پوچھ کے بتانا میں نے ان کے ساتھ سلوک کس طرح کا کیا ہے۔ یہ ترجمہ ہے سبا در مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میں، یا رسول اللہ یہ میرا سلام ہے، میں نے قاصد بھیجا ہے، سونے ان سے پوچھ لینا کہ میں نے جو تھوڑی بہت نوکری کی ہے آپ کے غلاموں کی، حضور میری قبول ہے کہ نہیں، پوچھ لینا۔ تو حضور اس کو بتا دینا تاکہ گواہی ہو جائے۔ تو حضور کے سامنے جب وہ قاصد آیا، اس نے آ کے کہا حضور وہ کہتا تھا کہ بتائیں، تو نبی پاک نے حضرت جعفر سے پوچھا تو جناب جعفر رو پڑے، کہنے لگے سونے تیرے بھی فضل و کرم کے قربان جاؤں، ایک میں ہی نہیں تجھ پر قربان زمانہ ہے۔ حضور وہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے، وہ ایک شاعر تھا نا، یہ اس پہلو میں نہ لینا، کسی اور پہلو میں لینا۔ تو کہتا میرے محبوب کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے، اس کا پیار دور دور پھیل گیا۔ تو کہنے لگا ایک دن میں نے سوچا کسی جج سے شکایت کروں کہ مجھے ٹائم نہیں دیتا، پیار نہیں کرتا، اس سے شکایت لگائی تو وہ بھی اس کا چاہنے والا نکل آیا۔ کہنے لگا خواہش تھی کہ شکایت کریں گے تیری قاضی سے، پر کم بخت وہ بھی تیرا چاہنے والا نکلا، کم بخت وہ بھی تیرا چاہنے والا نکلا، وہ بھی شکایت سننے کو تیار نہ ہوا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام عرض کرنے لگے حضور کیا بات ہے، اس نے بڑا پیار کیا۔ پھر نجاشی فوت ہو گیا وہاں حبشہ میں، اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں مدینے میں نبی پاک نے فرمایا صحابہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا، صفے بناؤ جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ ایک غائبانہ جنازہ ہے جو میرے نبی نے پڑھا ہے، صرف ایک۔ ہمارے علماء کہتے ہیں غائبانہ جنازہ اس لیے جائز نہیں کہ وہ نجاشی کا تو اس لیے پڑھا گیا تھا، اس کا کسی نے پڑھا نہیں تھا۔